نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. دیکھو یہ زمانہ کتنا حیرت انگیز ہے کہ کل کی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں. مولانا مفتی یاسر ندیم الواجدی نے ایک خبر نشر کی کل کہ برطانیہ میں 3 بھائی جو حافظ تھے، عالم تھے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر الحاد اختیار کر لیا. حافظ قرآن کے پورے، عالم بھی، اور اسلام کو چھوڑ کر کیا اختیار کر لیا؟ الحاد کو اختیار کیا. اب مفتی یاسر صاحب نے بھیجا تو ظاہر سی بات ہے کہ اذا جاءکم بنبأ پڑھا ہے انہوں نے، تو ایسی تھوڑی بیان کریں گے. بہرحال انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ وہ بات بیان کی. پھر اس کے بعد آج پھر ان کا ایک میسج آیا، اس میں لکھا انہوں نے کہ ان 3 بھائیوں میں سے ایک بڑے بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا، کہ کسی نے رابطہ کروایا. ہو سکتا ہے خبر زیادہ پھیلی، اس کو پتہ چلا ہو. تو کہتے ہیں کہ میں 3 گھنٹے تک اس کے ساتھ میں نے گفتگو کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی. تو ایک ہی نقطے پر وہ ٹکا ہوا تھا. کہا بہت لمبی گفتگو ہوئی، بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو قابل نشر نہیں، اس لیے میں نے اس گفتگو کا ریکارڈ کیا مگر اس کو نشر کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو کہا کہ وہ کیا کہتا ہے مجھے کہ اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو بندے کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ مفتی یاسر صاحب نے کہا کہ بھائی تم ملحد بنے ہو نا، اس کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے. پہلے تم میرے ساتھ اس مسئلے پر بحث کرو کہ اللہ کے وجود کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. ترتیب سے شروع کرتے ہم، جب اس کی باری آئے گی تو اس پر گفتگو کریں گے. ہاں، میرا کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اس سے راہ فرار اختیار کر رہا تھا، بلکہ اس کو اصل مدعے پر لانے کی میں کیا کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا. بہرحال وہ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار ہوا نہیں. جب میں نے تو کہا کہ میں تو گفتگو کروں گا، اس لیے کہ آپ ملحد بنے ہیں، اور ملحد کا اور ہمارا اساسی اختلاف یہ کس پر ہے؟ اللہ کے وجود اور عدم وجود پر. ہم کہتے ہیں اللہ ہے اور تم کہتے ہو کہ اللہ نہیں. تو جو بنیادی اختلاف ہے وہاں تو بحث کرنی پڑے گی. آپ میں نے اس کو بہت سارے دلائل دیے، بہرحال اس نے تسلیم کیا نہیں. اخیر میں اس نے کیا کہا، پھر میں مفتی صاحب کہتے ہیں مفتی یاسر صاحب کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو میرے دلائل کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ بولے میرے پاس کوئی جواب نہیں. تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کوئی دلیل نہیں. بولے پھر کیوں اللہ کو نہیں مانتے؟ بس میں نہیں مانتا ہوں. بہرحال تو یہ افسوسناک بات ہے. مفتی یاسر ندیم صاحب نے لکھا کہ بھئی ہمارے مدارس میں الحاد وغیرہ ان چیزوں کو اب بڑے زور و شور کے ساتھ پڑھانے کی کیا ہے ضرورت، تاکہ اس فتنے کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے اور یہ فتنہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے. اس لیے کہ اب یہ جدید تعلیم یافتہ طبقوں سے نکل کر ہمارے طلباء اور علماء کے درمیان اس فتنے نے نفوذ کیا ہے، یہ داخل ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اسے ہمیں سیریس لینے کی کیا ہے ضرورت ہے.